اللہ 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 وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل تک کے درس میں اس عظیم باب جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے من اطاع العلماء والامراء فی تحریم ما احل اللہ او تحلیل ما حرم اللہ فقد اتخذہم اربابا من دون اللہ، کہ جو آدمی اپنے امیر کی، اپنے حاکم کی، اپنے حکمراں کی یا اپنے علماء کی اطاعت و فرما برداری کرے ان چیزوں کو حلال کرنے میں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، یا ان چیزوں کو حرام کرنے میں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، تو اس نے گویا ان عمراء کو یا ان علماء کو اللہ رب العالمین کے علاوہ اپنا رب بنا لیا۔ اس سلسلے میں گفتگو ہماری اور آپ کی چل رہی تھی، تو ہم نے کل کے درس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ وہ اطاعت جو علماء اور عمراء کی جاتی ہے اور وہ حرام ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں کی جاتی ہے، حکم کے اعتبار سے اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ ان اقسام کو دہرا لیتے ہیں تاکہ باتیں ذہن کے اندر تازہ ہو جائیں اور گفتگو کو سمجھنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ کوئی آدمی علماء کی یا عمراء کی اطاعت کرتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے، یہ عقیدہ ہے کہ علماء کو یا عمراء کو اللہ رب العالمین نے یہ پاور دیا ہوا ہے کہ وہ دین میں جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر دیں، یعنی حلال و حرام کے وہ مالک ہیں، تو ایسا کرنے والا یا ایسا عقیدہ رکھنے والے کا کیا حکم ہے جی؟ ایسا شخص مشرک ہے اور شرک اکبر کرنے والا ہے۔ وجہ ہم نے بتائی تھی، وجہ کیا ہے کہ اس نے وہ اختیار جو صرف اللہ رب العالمین کو تھا، اس اختیار کو اللہ رب العالمین سے چھین کر غیر اللہ کے لیے اس نے ثابت کر دی، لہذا وہ آدمی کیا ہوا؟ مشرک ہوا، اور یہ اسلام کے منافی ہوا۔ ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس نے اپنے شیوخ کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے، اپنے پیر کے لیے، اپنے مرشد کے لیے یہ عقیدہ رکھا کہ ہمارے مرشد جو بات کہتے ہیں وہ سب صحیح ہے، ان کو حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنے کا اختیار حاصل ہے، تو اور ایسا کرنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کہ عملی طور پر، اعتقادی طور پر علماء کی، عمراء کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی دین ہے، اور اس کے اوپر عمل کیا جائے اگرچہ دلیل اس کے خلافی کیوں نہ ہو، دلیل اس کے خلافی کیوں نہ ہو، لیکن دلیل کو رد کر دیا جائے صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے عالم کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے مولوی کا یہ فتویٰ ہے، ہمارے امام کا یہ فتویٰ ہے۔ اس فتوے کو بچانے کے لیے اگر دلیل کو توڑنے کی ضرورت پڑے تو آدمی دلیل کو توڑ دے، دلیل کو چھوڑ دے، دلیل کے اندر کمی نکال دے، کتاب و سنت پہ انگلی اٹھا دے، لیکن اپنے عالم کے، اپنے حاکم کے یا اپنے حکمراں کے قول کی مخالفت کرنا اس کو گوارا نہ ہو، تو ایسا کرنے والا آدمی بھی شرک اکبر کرنے والا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں یہ فعل کے اوپر ہو رہی ہیں، اس انسان کے اوپر نہیں ہو رہی ہیں، لہذا کوئی آدمی اگر ایسا کرنے والا ہو تو آپ اس کو بعین ہی مشرک کا فتویٰ نہیں لگا سکتے جب تک
اس کے تمام شبہات کو دور نہ کر لیں اور اس کی بات کو سن نہ لیں کہ کیوں وہ اس طرح سے عمل کو انجام دے رہا ہے۔ تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی آدمی علماء کی یا عمراء کی اطاعت کرے اور یہ عقیدہ رکھے کہ ان کی بات، ان کا قول یہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کے قول سے زیادہ بہتر ہے۔ جیسا کہ مثال سے کل بات آپ کے سامنے واضح کی گئی تھی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ایسا چلتا تھا، آج کے زمانے کی چیزیں ہم لوگ زیادہ جانتے ہیں، اب اسلام کو موڈیفائی کرنا چاہیے، حالات کے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی لانی چاہیے، پہلے ایسا ہوتا تھا اب ایسا کوئی آدمی کرے گا تو یہ نہیں چلے گا، اس لیے علماء کو چاہیے کہ کچھ تبدیل کریں، اتنا سختی کیوں برتتے ہیں، تھوڑی آسانی کریں، کچھ چیزوں کو جائز قرار دیں۔ اور اس پہ ہم نے مثال دی تھی، جیسے کہا تھا کہ سود کی تمام قسموں کو اگر حرام کیجیے گا تو آج بزنس کرنے والا بزنس کیسے کرے گا؟ کچھ چیزوں کو جائز قرار دیجئے، کچھ تو لچک رکھیے، لچک کے نام پر، کمپرمائز کے نام پر، مصلحت کے نام پر دین کو تبدیل کرنے کی بات کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیز کو حلال کیا جاتا ہے اور حرام کردہ چیز کو حلال کیا جاتا ہے اور حلال کردہ چیز کو حرام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وقت کا تقاضا ہے، بھائی یہ مصلحت ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم زندگی نہیں گزار سکتے، ہم چل نہیں سکتے۔ تو ایسا کرنے والے کا حکم کیا ہے جی؟ ایسا آدمی بھی مشرک ہے، ایسا آدمی بھی مشرک ہے والعیاذ باللہ، اور شرک اکبر کرنے والا ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ یہ 3 پوائنٹ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب چلیے یہاں سے نئے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ چوتھی قسم، کوئی آدمی ان کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور اس چیز میں کہ اگر وہ شرک کرنے کا بھی حکم دیں تو ہم اس کی بات مانیں گے۔ مثال کے طور پر ہم کو معلوم ہے کہ کسی غیر اللہ کے لیے جانور کا ذبح کرنا یہ شرک ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آستانوں کے اوپر، مزاروں کے اوپر، جہاں مشرکوں کی عید ہوتی ہے وہاں پر، یا زمانہ جاہلیت میں جہاں عیدوں کا چلن تھا وہاں پر جانور کو ذبح کرنے سے منع کیا ہے، لیکن کسی پیر نے، کسی مرشد نے کسی کو کہا کہ ایک جانور لے جاؤ فلاں مزار پہ لے جا کر کے ذبح کرو، فلاں جگہ پر جا کر کے ذبح کرو۔ آدمی کو پتا ہے کہ یہ چیز شرک ہے، لیکن چونکہ یہ اس کا عالم کہہ رہا ہے، اس کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے امام صاحب کہہ رہے ہیں، صرف اس وجہ سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کام کو کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے۔ تو ایسا کرنے والا شخص بھی کیا ہے جی؟ شرک اکبر کرنے والا ہے۔ ایسا کرنے والا، ایسا عمل کرنے والا آدمی بھی شرک اصغر، شرک اکبر کرنے والا ہے، اور اس کا عمل مشرکانہ عمل ہے۔ اب 5واں حکم دیکھیے، کوئی آدمی شرک کے علاوہ باتوں میں، یعنی وہ بات جو شرک نہیں ہے، شرک سے کم درجے کی بات ہے، ان باتوں میں عملی طور پر علماء کی، عمراء کی یا حکام کی اطاعت کر رہا ہے، اعتقادی طور پر نہیں، عملی طور پر۔ اور یہ فرق کیا ہے اعتقاد میں اور عمل میں، یہ آگے کی گفتگو میں بات آپ کے سامنے مزید وضاحت ہوگی تو وہاں پر بات آپ کو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ اس کے ایک مثال لیجئے جی، جیسے کوئی آدمی حکم شرعی جانتا ہے کہ سگریٹ کا پینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ سگریٹ کا پینا کیا ہے جی؟ کیا ہے بولیے؟ حرام حرام۔ یہ حکم شرعی ہے، لیکن کوئی آدمی، اور یہ ہر عقل مند آدمی اس کو جانتا ہوگا، اس کے نقصانات کو دیکھتے ہوئے، اس کے جو مضر اثرات ہیں انسان کی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک مسلمان آدمی جو عقل مند ہے، صحیح العقیدہ ہے اور صحیح الدماغ ہے، عقل سلیم اور قلب سلیم کا مالک ہے، تو وہ آدمی اس کو سمجھتا ہوگا کہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن وہ کسی اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتا ہے کہ وہ بڑا آدمی کیا کر رہا ہے؟ سگریٹ پی رہا ہے نا؟ تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ سگریٹ کا پینا، یا جو آدمی پی رہا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ تو حرام کام ہے، نہیں کیا کیجئے، نہیں پیجئے۔ کہتا ہے نہیں بھائی حرام نہیں ہے، یہ مکروہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ دلیل جاننے کے باوجود
چونکہ ایک بڑے آدمی سے اس نے سنا ہے، ایک عالم سے اس نے سنا ہے، ایک امیر سے اس نے سنا ہے، کہتا ہے دیکھو انہوں نے تو کہا ہے کہ مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ وہ اس عالم کے فتوے کے اوپر عمل کرتے ہوئے سگریٹ کا پینا شروع کر دیتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ کام کیا ہے، شرک اکبر نہیں بلکہ شرک اصغر میں داخل ہے۔ یہ عمل کس میں داخل ہے؟ شرک اصغر میں داخل ہے۔ لیکن آپ یاد کیجئے یا آپ غور کیجئے اس مسئلے کے اوپر کہ اگر کوئی آدمی سگریٹ اس وجہ سے پی رہا ہے کہ اس کو فتوے کے اوپر وہ عمل کر رہا ہے کہ یہ مکروہ ہے، یہ نہیں جان رہا ہے کہ اس کو مکروہ کرنے کی اجازت ہے یا حلال کو حرام کرنے کی اجازت ہے، اگر ایسا سمجھ کر کے وہ کر رہا ہے تو وہ پھر شرک اکبر کے دائرے میں آئے گا۔ لیکن عملی طور پر چونکہ ان کا فتویٰ ہے، وہ کہہ رہے ہیں مکروہ، تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ شرک اصغر کے دائرے میں آئے گا۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شرک کا لیبل اس کے اوپر نہیں لگے گا، بلکہ اس کو کہیے کہ یہ معصیت ہے، گناہ ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس آدمی کو چاہیے کہ اس معصیت کے کام کو ترک کر دے، اس معصیت کو چھوڑ دے اور اس کے اوپر عمل نہ کرے، اگرچہ وہ بتانے والا آدمی کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ جی چلیں اب اس کے بعد آئیے، یہ تو ان چیزوں کی اقسام تھی کہ جو لوگ دوسروں کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے، یعنی جن علماء کی یا جن عمراء کی اطاعت کی جاتی ہے ان کے اعتبار سے مطاعین کی یا جو لوگ اطاعت کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے۔ سمجھنے سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ کہتے ہیں پہلی قسم یہ ہے کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے وہ آدمی مجتہد ہے۔ مجتہد مطلب جی، مجتہد کے معنی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو، یعنی کتاب و سنت کے دلائل سے احکام کے استدلال کی قوت رکھتا ہو اور اس کو طریقہ معلوم ہو کہ کس طرح سے حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے، کس طرح سے قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے، ضعیف اور صحیح حدیثوں کی پہچان اس کو ہو، قرآن مجید کی آیتوں میں کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، یہ اس کو جانکاری ہو پورے طور پر، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ مجتہد ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جی، مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کرنے میں کبھی وہ غلط بھی ہو جاتا ہے، اس کی رائے صحیح نہیں ہو پاتی ہے، تو ایسے مجتہد کو بھی اللہ رب العالمین ایک اجر سے نوازتا ہے۔ اگر کسی مجتہد نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کے بعد اگر اس کی بات درست اور صحیح ہو گئی تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا اجر اور ایک اس بات کا اجر کہ وہ صحیح قول تک یا اللہ رب العالمین کے صحیح حکم تک وہ پہنچا، یہ دونوں ثواب اس کو حاصل ہوگا۔ لیکن اگر مجتہد اپنی پوری طاقت، اپنی پوری قوت صرف کرنے کے باوجود، دلیلوں کو کھنگالنے کے باوجود صحیح حکم تک نہیں پہنچ پایا، تو ایسی صورت میں اگر اس غلطی بھی کرتا ہے تو اس کو ایک اجر حاصل ہوتا ہے، ایک اجر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مجتہدین کی مثال میں آپ لے لیں ائمہ اربع، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحم اللہ الجمیع، کہا کہ ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس معاملے میں ہم کو ذرا سا بھی شک نہیں ہے کہ یہ چاروں امام جو ہیں یہ مجتہد تھے، اور ان لوگوں نے کوئی بھی بات یا کوئی بھی فتویٰ اگر دی ہے یا کوئی بھی بات ان لوگوں نے اگر کہی ہے تو یہ اجتہاد کے اوپر مبنی بات کہی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی قوت، اپنی طاقت لگا کر کے اس زمانے میں جو سہولت ان کو میسر تھی اس کو استعمال کر کے دین کے کسی پیش آمدہ مسائل کے اوپر ان لوگوں نے فتویٰ دیا ہے۔ اب جو آدمی ان کے فتوے کو دیکھتا ہے اور اس کے فتوے کو پاتا ہے اور ان فتووں میں اگر یہ دیکھتا ہے کہ ان کا فتویٰ دلیل کی مخالفت میں ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ جن لوگوں نے فتویٰ دیا ہے وہ اپنے اجر کو پہنچ گئے، کیونکہ ان کے پاس جو سادھن اور جو سہولتیں میسر تھی
اس سہولت کے اعتبار سے انہوں نے اس زمانے میں فتویٰ دیا، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے فتوے کے اوپر عمل کرنا، اور میرے فتوے کے اوپر عمل کرنا چاہے تم کو حدیث کو قربانی کیوں نہ کرنا پڑے، ایک اجر کے وہ مستحق ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کی بات صحیح ہو گئی، کتاب و سنت کے موافق ہو گئی، تو ان کو دوہرا اجر ملے گا، دوہرا اجر ملے گا، ایک ان کو محنت اجتہاد کرنے کا، اور ایک ان کو صحیح بات تک پہنچنے کا۔ تو اگر کوئی آدمی ان کی بات مان رہا ہے یا ان کی اطاعت کر رہا ہے، اور وہ کرنے والا آدمی عام آدمی ہے جو دلیل تک نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے آدمی کی مذمت بیان نہیں کی جائے گی، لیکن ان تمام کنڈیشن کے ساتھ کہ اگر کسی کی بات وہ مان رہا ہے، مثال کے طور پر کسی ایک عالم کو وہ فالو کر رہا ہے، اگر اس عالم کی بات کتاب و سنت سے ٹکرا گئی تو یہ نہ کہے کہ اس عالم کو بات نہیں معلوم ہے، تم کو زیادہ معلوم ہے، یہ نہ کہے، کہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بھائی اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ آدمی مذموم نہیں ہے، وہ آدمی مذموم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مذمت کہاں پر آتی ہے؟ مذمت آتی ہے کہ جب دلیل سمجھنے کے بعد بھی آپ کیا کریں، اس بات کو نہ مانیں۔ اس کی ایک مثال لیجئے، مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں ایک مثال بیان کی ہے۔ کہتے ہیں کہ بمبئی کا ان کا زمانہ تھا، وہ بمبئی میں اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، تو کہا کہ ایک میل میں، جو کپڑے کی میل تھی، وہاں مزدوروں کی چھٹی رات کے وقت ہوئی عشاء کے بعد، تو وہاں سے چھٹی پانے کے بعد یہ لوگ مسجد پہنچے عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو دیکھا کہ عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ ایک آدمی جو کتاب و سنت کا ماننے والا تھا، اس کو ان لوگوں نے امامت کے لیے آگے بڑھا دیا، کہا کہ تم ہم لوگوں کی امامت کرواؤ۔ اہل حدیث تھا وہ امامت کروانے والا۔ جب اس نے امامت کروائی تو غلطی سے عشاء کی نماز 4 رکعت ادا کرنی چاہیے تھی، وہ 5 رکعت ادا کر گیا، 4 کے بدلے 5 رکعت پڑھ دیا۔ 5 رکعت جب پڑھ دیا، سجدہ سہو کیا، سلام پھیر دیا۔ اب اس کے ساتھ جو یہ لوگ موجود تھے، کہا یار اتنے دیر میں چھٹی ملی تھی، آدھی رات ہو گئی ہے، اس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، تم نے فضیحت کروا دی یار، اب ڈبل نماز ہم لوگوں کو پڑھنی پڑے گی۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں بھائی، نماز بالکل میری صحیح ہوئی ہے، سجدہ سہو ہم نے کر لیا ہے، اور معاملہ درست ہو گیا، کوئی حرج کی بات نہیں، ہم لوگوں کی نماز ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، چونکہ تم نے 4 رکعت والی نماز 5 رکعت پڑھا دی ہے، اس لیے ہماری یہ نماز باطل ہو گئی، اب ہم کو پھر سے دوبارہ سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ یہ لوگ مسجد کے امام کے پاس گئے، اور امام کے پاس جانے کے بعد فتویٰ پوچھا، تو امام صاحب نے یہ کہا کہ نہیں، نماز کیا کرنی پڑے گی، آپ لوگوں کو دہرانی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ نہیں، دیکھو یہی واقعہ سیم حضرت عبداللہ ابن عباس سے بخاری کے اندر موجود ہے، بابن اذا صلی خمسن، یہ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اس سلسلے میں بیان کہ جب کوئی آدمی 4 رکعت کی نماز کو 5 رکعت پڑھ دے، اس کا کیا حکم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہا کہ سجدہ سہو کرے گا، سلام پھیرے گا، جیسا کہ اس آدمی نے کیا تھا۔ اب اس امام نے یہ کہا کہ حدیث کچھ بھی ہو، چونکہ ہم مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے، تو ان کی بات ماننا ہمارے اوپر واجب ہے۔ یہ ہے تقلید عامہ، اس کو اندھی تقلید کہتے ہیں، اور یہ چیز مذموم ہے، شریعت کے اندر یہ مناسب نہیں ہے۔ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ امام کے فتوے کے اوپر عمل کر رہے ہیں لیکن دلیل آ گئی ہے، تو دلیل آ جانے کے بعد ان کو کیا کرنا چاہیے تھا، دلیل کے اوپر عمل کرنی چاہیے تھی، چاہے کسی کا بھی قول کیوں نہ ہو، اس قول کو ترک کر دینا چاہیے تھا، اس قول کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو اگر اس طرح کا کوئی آدمی ہے اور اس کو معلوم نہیں ہے، وہ کسی کو دلیل کی بنیاد کے اوپر فالو کر رہا ہے، تو ایسا آدمی مذموم نہیں ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے، جو اوپر آپ کے سامنے گزر چکی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو لوگ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو، ان سے سوال کر لو۔ اب اس کے بعد آئیے دوسری قسم، ایک تو یہ جن سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ مجتہد ہے، دوسرا یہ کہ وہ
مفرط ہے، مفرط، مجتہد نہیں ہے، کیا ہے؟ مفرط ہے۔ مفرط مانے وہ اجتہاد کے درجے کو پہنچا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ فتوے داغ رہا ہے، اور کچھ لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال و حرام کے اوپر گفتگو کرنے سے بچ جائے، بات نہیں کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے جی، اور بہت بڑا خطرے کے اندر وہ آدمی پڑا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ دو چار اردو کی کتاب پڑھ کے ہم لوگوں کو فتویٰ دینے لگیں، آسک پیڈیا پہ بیٹھ جائیں، ڈیرنگ ٹو آسک، ہمت ہے تو مجھ سے سوال کرو، لوگ منعقد کرتے ہیں، اور جب کہ کچھ پتہ نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے، نہ عربی زبان جانتے ہیں، نہ حدیثوں کا علم ہے، نہ قرآن مجید کی آیتوں کو صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ قرآن کے حافظ ہیں، کچھ نہیں ہے، نہ ناسخ و منسوخ کو جانتے ہیں، لیکن ایک جنون سوار ہے کہ ہم فتویٰ دیں گے، ہمدانی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کو سب کچھ پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ایسا آدمی بہت بڑے خطرے کے اندر ہے، اگرچہ لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہوں، اگرچہ اس کے بہت زیادہ فالوور ہوں، اگرچہ اس کے لیے بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہوں، اور اس کے درس میں، اس کے پروگرامز میں، اس کے ایونٹ میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہو، تب بھی کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان ہے۔ کیا ہے اللہ رب العالمین کے اوپر؟ بہتان ہے، افتراء علی اللہ ہے، اللہ کے اوپر بہتان باندھنے والا شخص ہے، اگرچہ اس کا جواب صحیح بھی ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اب غور سے سنیے۔ اگر کوئی آدمی اندازے سے فتویٰ دے رہا ہے، دلیل اس کو معلوم نہیں ہے، میرے مرضی سے ایسا ہونا چاہیے، میرے مرضی سے، ہمارے خیال سے، مجھ کو ایسا لگ رہا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا تو ہم لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں، لیکن ایسا کہنے والا اگر اس کی بات صحیح بھی ہو رہی ہے نا جی، تب بھی وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان باندھنے والا ہے، جھوٹ باندھنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے اوپر انومان نہیں لگایا جا سکتا، اندازے سے بات نہیں کہی جا سکتی۔ اگر آپ کے پاس دلیل کی روشنی میں حق بات واضح ہے تو بولیے، اور اگر دلیل کی روشنی میں حق بات آپ کے سامنے واضح نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ہیں، تو چپ رہیے، خاموش رہیے، نہیں بولیے، اسی میں آپ کے لیے عافیت ہے۔ آج تو دیکھیے گا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی مجلس میں کوئی آدمی کسی عالم کو مخاطب کر کے سوال کر رہا ہے، عالم ابھی سوچ ہی رہا ہے کہ ہم اس مسئلے میں کیا جواب دیں، وہ غور کر ہی رہا ہے کہ اس سے پہلے نہیں، اس میں ایسے ہوگا، اس میں ایسے ہوگا، ہم کو معلوم ہے یہ مسئلہ۔ مطلب لوگوں کے اندر اتنی جرات ہو گئی ہے ان سب معاملات کے اندر کہ سمجھ سے باہر ہے، کہاں سے پتہ نہیں اتنی جرات۔ یہ جان لیجئے کہ اگر وہ اندازے سے دین کے اندر کوئی بھی بات کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات صحیح بھی ہے، تب بھی وہ اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے۔ اور جو آدمی ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ اللہ کے اوپر بہتان باندھتے ہیں وہ قیامت کے دن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیا فائدہ آپ کو ایک غلط فتویٰ دے کر کے، ایک غلط بات بتا کر کے آپ اپنی آخرت کو تباہ کر لے رہے ہیں، برباد کر لے رہے ہیں۔ آپ نہیں بتاتے تو کیا ہو جاتا، نہیں کہتے تو کیا ہو جاتا، چپ رہتے تو آپ کا کیا بگڑ جاتا۔ لیکن آدمی تھوڑی سی واہ واہی حاصل کرنے کے لیے شیطان کے چنگل میں پڑھ کر کے اور باتوں کو بیان کرتا ہے، سٹیج لگا کر کے بیان کرتا ہے، جبکہ اس مسئلے کا اس کو کچھ علم نہیں ہے۔ ارے یہ اتنا پرخطر وادی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام صاحب، اگر کسی آدمی کو 1,00,000 حدیث یاد ہو تو کیا وہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا 2,00,000؟ کہا نہیں۔ کہا 3,00,000؟ کہا نہیں۔ 4,00,000؟ کہا نہیں۔ کہا 5,00,000 حدیث یاد ہو؟ کہا اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ فتویٰ دینے کی پہلی سیڑھی کے اوپر کھڑا ہے۔ بولے 5,00,000 حدیثیں جس کو بائی ہارٹ ہو، پورے طور پہ یاد ہو، یعنی جب چاہے وہ سنا سکتا ہو، پھر پھر سورہ فاتحہ کی طرح پڑھ سکتا ہو، وہ آدمی فتویٰ دے گا۔ آج ہمارا آپ کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے، آپ غور کیجئے۔ ہم ایک حدیث صحیح سے پڑھ نہیں سکتے، دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے، اس کے باوجود فتویٰ دینے کے لیے دیکھیے مائک لگا لیا
خالی مائک کے سامنے بیٹھا دینے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے نا دھواں دھار بولنگ اور بیٹنگ کرنے کے لیے آدمی تیار ہے. غلط ہے. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو غور سے سمجھیے کہ اگر کوئی آدمی انومان سے اندازے سے اللہ کے اوپر کوئی بات کہہ رہا ہے, کوئی فتویٰ دے رہا ہے دین میں, اگر اس کی بات صحیح بھی ہے تب بھی وہ اللہ کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. اللہ رب العالمین کے اوپر بہتان باندھتے ہوئے کبھی یہ مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. تم کو معلوم نہیں ہے, تم کیوں بات کر رہے ہو اس مسئلے میں, تمہارا وہ میدان نہیں ہے, تم کیوں پڑھتے ہو اس معاملے میں. فَإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. جو لوگ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹی بہتان باندھتے ہیں قیامت کے دن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. واللہ وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کے اوپر یہ جرت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے, اور وہ اس میدان کا آدمی نہیں ہے, اس میدان کا کھلاڑی نہیں ہے, اس میدان کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے, فتویٰ کس کو کہتے ہیں, مفتی کس کو کہتے ہیں, مستفتی کس کو کہتے ہیں, یہ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ فتویٰ دے رہا ہے تو اس آدمی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے اوپر ایک ایسا دروازہ کھول رہا ہے کہ جس دروازے سے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور قیامت کے دن وہ آدمی ذلیل و رسوا ہوگا. اور جب وہ کامیاب نہیں ہو سکتا تو جو اس کو فالو کرنے والا ہے, جو اس کو اس کی اتباع کرنے والا ہے, جو اس کی پیروی کرنے والا ہے, وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ جان بوجھ کر کے تم گیا اس سے پوچھنے کے لیے, تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا یہ میدان نہیں ہے, تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ انجینئر ہے اس کا یہ میدان نہیں ہے, تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ ہے اس کا یہ میدان نہیں ہے. تم کہے گیا اس سے فتویٰ پوچھنے, تم کسی عالم سے کیوں نہیں گیا پوچھنے کے لیے؟ اس لیے تم بھی مجرم اور جو تم کو فتویٰ دیا وہ بھی مجرم. سمجھ میں آئی بات؟ اگر جس سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اگر وہ مجتہد ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن جس سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے وہ مجتہد نہیں ہے, ایسے ہی ہے دو چار کتاب پڑھ کر کے مطالعہ کر کے اور گوگل سے سیکھ کر کے مولوی بنا ہوا ہے, تو ایسے آدمی سے فتویٰ پوچھنے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. چلیے جی, ہو گیا ٹائم. جی چلیں اب پھر کل سے اس باب کی جو حدیث ہے اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے, نیکیوں کو قبول کرے, سیئات سے درگزر فرمائے, جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے, اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ چلیں, کوئی سوال نہیں ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ